یا حضرت یہ لڑکا میرا ہے، مجھ کو دلوا دیجیے۔ دوسری کہتی تھی کہ یہ زبردستی میرے لڑکے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، آپ مجھ پر کرم فرما دیجیے، یہ لڑکا میرا ہے، مجھ کو دلوا دیجیے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے جاری کیا تھا۔ جنات اور شیاطین اس پگھلے ہوئے تانبے کو سانچے میں ڈال کر بڑی بڑی لگن، دیگیں اور مختلف قسم کے برتن بناتے تھے۔ ایک ایک لگن اور ایک ایک دیگ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ پورے لشکر کا کھانا پک جاتا تھا۔ جنات اور شیاطین مزدوروں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ برابر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہو، اگر ذرا اطاعت میں کمی کی تو میں سب کو آگ کی نظر کر دوں گا، جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ پھر تو جنات اور شیاطین بے دام کے غلام بن گئے، ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جائے۔ بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے تھے، خوبصورت خوبصورت تصویریں بناتے تھے، دیگ، دیگیچے، لگنے ایسی وسیع اور اتنی بڑی بناتے تھے کہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کھا سکیں، اور پورے لشکر کا کھانا ایک وقت میں پک جائے۔ سمندر میں غوطہ لگا کر نادر و نایاب موتی نکال لاتے تھے۔ ان تمام عیش و عشرت کے سامان اور اتنی بڑی سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ ایک منٹ اللہ کی یاد، اس کی اطاعت و عبادت، اس کے ذکر و شغل سے غافل نہ ہوتے۔ اگر کوئی ضروری کام کی وجہ سے کوئی وظیفہ چھوٹ جاتا تو ان کو انتہائی صدمہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جہاد کے گھوڑے لائے گئے۔ یہ گھوڑے بہت اصیل تھے، جہاد کے لیے بہت اچھی طرح ان کی پرورش کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے۔ اس میں اتنی دیر لگی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور عصر کے وظیفے کا وقت نکل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور گھبرا کر گھوڑوں کو ہٹا دیا کہ انہی گھوڑوں کی وجہ سے میرا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ حالانکہ وہ گھوڑے جہاد کے تھے، ان کی سیر و تفریح کے لیے نہیں تھے۔ جہاد کے گھوڑوں کی دیکھ بھال بھی ثواب کا کام تھا۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید میں نے نفس کی خوشی کے لیے دیکھ بھال کی، غرض یہ کہ ان کو بہت صدمہ ہوا اور اس کی تلافی یوں کی کہ گھوڑوں کو منگا کے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں تلوار سے اڑا دیں کہ انہی کی وجہ سے میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے خالی نہ جاتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک پڑھتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خرچ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی گردنیں اور پنڈلیاں تلوار سے اڑا دی۔
حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میری 70 بیویاں ہیں، سب سے ایک ایک لڑکا ہوگا تو 70 لڑکے ہو جائیں گے اور وہ سب جہاد میں شریک ہوں گے۔ یہ بات تو کہی مگر انشاءاللہ نہ کہا۔ قاعدے کی بات ہے کہ آدمی جتنا قریب ہوتا ہے ویسے ہی اس کی معمولی سی بے خیالی بھی پکڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جتنا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کی ذرا سی لغزش بھی بہت ہوتی ہے۔ گناہگار بندے بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ نہ کہنے پر تنبیہ کی، اور وہ یہ کہہ کر کسی بیوی سے ایک لڑکا پیدا نہ ہوا، صرف ایک بیوی سے ہوا تو وہ بھی ادھورا۔ دائی نے اس بچے کو لا کر تخت پر ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اور بہت نادم ہوئے۔ کہنے لگے ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو معاف فرما دے اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو کسی کو نہ ملی ہو۔ تو بڑا دینے والا صاحب کرم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد قائم کی اور اس عمارت کو بنوانے میں مصروف ہوئے۔ عمارت پوری نہ ہونے پائی تھی، بہت سا حصہ باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ نبیوں کو اپنی وفات کا علم ہو جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی علم ہو گیا تھا۔ وہ جنات کو تمام ہدایتیں دے کر ایک شیشے کے مکان میں لکڑی ٹیک کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی لاش خدا کے حکم سے لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے ڈر سے عمارت بنانے میں مصروف رہے۔ جب عمارت بن کر مکمل ہو گئی تو دیمک نے خدا کے حکم سے لکڑی کو کھا لیا اور لاش مبارک زمین پر آ گئی۔ اب جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ وفات کو زمانہ ہو گیا ہے اور خبر ہمیں اب ہوئی ہے۔ اب انہیں اپنی لا علمی پر بہت افسوس ہوا کہ ہمیں پہلے سے خبر ہوتی تو اب تک کیوں اس ذلت و خواری میں پڑے رہتے، سب چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جاتے۔ افسوس ہم اب تک بے خبر کیوں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمارت مکمل کرانا منظور تھی، ان کو خبر کیسے ہوتی؟ جنات خود کو غیب داں سمجھتے تھے، آج ان کی آنکھیں کھلی۔ اب وہ سمجھے کہ غیب کا جاننے والا صرف خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ خدا کے بھیدوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مقدمے کے فیصلے کرنے میں ممتاز تھے، بہت جلد ان کی عقل تہ کو پہنچ جاتی تھی۔ ایسا اچھا فیصلہ کرتے تھے کہ مدعی اور مدعی عالیہ دونوں کو خوش کر دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں ایک لڑکے کو لے کر آئی اور بہت زیادہ جھگڑ رہی تھیں۔ ایک واویلا مچاتی تھیں کہ یا حضرت یہ لڑکا میرا ہے، مجھ کو دلوا دیجئے۔ دوسری کہتی تھی کہ یہ زبردستی میرے لڑکے پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، آپ مجھ پر کرم فرما دیجئے، یہ لڑکا میرا ہے، مجھ کو دلوا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو دے دو۔ یہ فیصلہ سن کر جو اصل ماں تھی وہ بے تاب ہو کر چیخ اٹھی، کہنے لگی خدا کے لیے ایسا ہرگز نہ کیجیے، اسی کو دے دیجیے، لڑکا زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بے قراری دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل اس کی ماں یہی ہے، یہ لڑکا اسی کا ہے،
اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ماں کی محبت کبھی اس بات کو تسلیم نہ کرے گی اور حق معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا اور اس کی ماں ہونے کا ثبوت مل گیا تو لڑکا اسی کو دے دیا گیا۔ محمد این علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد این علی۔